بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پہ ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں اپنے مسائل میں گھرے ہوئے اور اپنے مقاصد میں جب ناکام ہوتے ہیں تو پھر حصول مقصد کے لیے دعائے مقصود مانگتے ہیں، یعنی ایسی دعا بتائی جائے جو ہمیں ہر مقصد میں کامیاب کرے۔ اب ہر ایک کا مقصد الگ ہے، دکاندار کے اپنے مقاصد، اور اسی طریقے سے جو ملازم پیشہ لوگ ہیں ان کے اپنے مقاصد، کسی کی شادی اور رشتے کے مسائل ہیں تو اس کے اپنے مقاصد، کوئی بیمار ہے تو اس کے اپنے مقاصد۔ ایسے ہی دنیا میں ہر شخص کے اپنی اغراض اور اپنی مقاصد ہیں، لیکن ہر ایک اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو ایسی دعا، ایسا وظیفہ اور ایسا عمل کیا ہو کہ ہر شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ یہی چیز حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز عرض کی تھی۔ ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں اپنی والدہ حضرت ام سلیم کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے حضور پر نور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے یہ سوال کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گویا تحفہ لیا، دعا لی، وظیفہ لیا، مانگا، سرکار سے لیا، سرکار سے پوچھا، اور ان سے عرض کیا کہ مجھے ایسے کچھ کلمے ایسے تعلیم فرما دیں کہ میں انہیں پڑھا کروں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میں نماز میں پڑھا کروں۔ ایسی چیزیں مجھے فرما دیں کہ میں نماز میں پڑھا کروں۔ تو ارشاد فرمایا کہ 10 بار اللہ اکبر، 10 بار سبحان اللہ اور 10 بار الحمدللہ یہ پڑھ لیا کرو، کہ یہ پڑھ کے پھر جو اللہ تعالیٰ رب العزت سے مانگو گے، جو چاہی مانگو، اللہ تعالیٰ عز و جل وہ چیز تمہیں عطا فرمائے گا۔ کائنات کے سب سے بڑے ہستی، کائنات کے سب سے بڑے عظیم نبی، سارے نبیوں کے نبی، سارے نبیوں کے امام، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، تاج الانبیاء، سردار الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الکونین و ثقلین، کائنات میں رب نے جو علم کا خزانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تقوی کا، توکل کا، زہد کا، اور جو روحانیات اور وہ ساری چیزیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، کائنات میں جیسے کسی اور کو نبوت نہیں مل سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو وہ روحانیات، وہ رہنمائی، وہ توجہات، تجلیات، انوارات، برکات بھی نہیں مل سکتی ہیں۔ تو کائنات کے سب سے بڑے پیر، پیر کامل، مرشد کامل، امام الانبیاء، فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے۔ پوچھا گیا حضور ایسے کلمات مجھے تعلیم فرمائیں کہ میں الگ الگ کہاں وظیفہ کرتی پھروں گی، نماز پڑھوں تو نماز کے ساتھ پڑھ لوں، یا پھر ایسے کلماتوں کو میں نماز کے اندر ہی پڑھ لوں، ان کو تو یا نماز کے اندر پڑھ لوں یا پھر نماز سے متصل پڑھ لوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ 10 بار اللہ اکبر، 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ۔ یاد رہے کہ ترتیب یہی برقرار رہے۔ عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ پہلے، الحمدللہ پھر، اللہ اکبر پھر۔ یہاں پہ ترتیب ایسی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ترتیب کیا فرمائی کہ 10 بار اللہ اکبر، پھر 10 بار سبحان اللہ، پھر 10 بار الحمدللہ، اور فرمایا ام سلیم اس کے بعد جو چاہے اللہ رب العزت سے مانگو، اللہ کریم وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو کائنات کے سب سے بڑے عامل، عالم، محدث، مفتی، یہ کیا عہدے ہیں، یہ کیا مقامات ہیں۔ اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، فخر الانبیاء بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ نے نبوت کا مقام کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمایا جو اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وظیفہ ہے کیا، 10 بار اللہ اکبر، 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، اور فرمایا اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگو۔ تو علماء کرام نے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ لکھا ہے، ایک تو اس کو نوافل نمازوں میں پڑھیے، اس لیے کہ فرائض میں ہم لوگ وہ دعائیں بعض اوقات پڑھ نہیں سکتے، بعض اوقات بھول جاتے ہیں، اس لیے نوافل میں پڑھنے کا اہتمام کریں، اور نوافل میں بھی آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھ لیں یا پھر سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیں، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ۔
سلام پھیرنے سے پہلے پڑھیں گے تو آپ صرف یہی الفاظ پڑھیں گے، سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ دعا مانگ سکتے ہیں، وہ اپنے اس مقصد کے لیے جس مقصد میں آپ پریشان ہیں، بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، نوکری نہیں لگ رہی، صحت نہیں مل رہی، قرض نہیں ختم ہو رہا، اور جو ہے زمین جائیداد کے مسائل ہیں، دشمنوں نے تنگ کیا ہوا ہے، حاسدین کا حاسدہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جس کا اس دعا کا آپ نام رکھیں دعائے مقصود، ہر مقصد کے لیے، ہر حصول مقصد کے لیے، ہر مقصد کے حصول کے لیے، حل کے لیے یہ دعا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور میں نے آپ جناب کے سامنے رکھ دی، صدقہ جاریہ کے طور پہ پڑھیں، اپنے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کے لیے شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے سوالات واٹس اپ کر کے میسج کر کے چھوڑ دیں اور پھر اپنے جواب کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔